بچے کے رونے پر ماں قبر سے باہر نکل آئی۔ بچہ جب ماں کی قبر پر رو رہا تھا تو ماں کی روح قبر سے باہر نکل آئی۔ ماں کیا ہوتی ہے اور جب اس کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ آج کا یہ واقعہ سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک گاؤں کا۔ اس گاؤں میں ایک غریب آدمی اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ اس عورت کا ہے۔ وہ عورت بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک خوشی سے محروم کر رکھا تھا۔ وہ خوشی تھی اولاد کی۔ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ خاندان والے آمنہ کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور طعنے دیتے کہ تم بانجھ ہو، اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ وہ اس کے شوہر کو کہتے کہ تم دوسری شادی کر لو، 5 سال ہو گئے ہیں اس بیوی سے تجھے اولاد کی خوشی نہیں ملی۔ آمنہ جب لوگوں کی باتیں سنتی تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی اور وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرا ایمان تو تجھ پر ہے، تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا۔ یہ طعنے، یہ لوگوں کی باتیں میرا دل توڑ دیتی ہیں۔ اگر تو نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو بھی مجھے نہیں پتا، تو میری قسمت میں اولاد کی خوشی لکھ دے، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ ایک دن آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ آمنہ پیٹ سے ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ آمنہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ جو لوگ اسے طعنے دیتے تھے، اب وہی لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے اس کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ وہ صبر کرتی رہی اور لوگوں کی باتیں سہتی رہی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ آخر کار آمنہ نے جب بیٹا پیدا کیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آمنہ وفات پا گئی۔ اس کا شوہر ایک طرف خوشی دیکھ کر اور دوسری طرف اپنی بیوی کی جدائی دیکھ کر بہت پریشان تھا اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک طرف اللہ نے مجھے بیٹے کی خوشی دی ہے اور دوسری طرف میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھ سکی۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس کے بغیر میں اپنے بچے کو کیسے پالوں گا؟ وہ بہت رونے لگا۔ اسے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں اپنے بیٹے کی پرورش تیرے بغیر کیسے کروں گا؟ لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ آزمائش بہت بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حوصلہ دیا اور وہ صبر کر گیا۔ اب وہ اپنے بچے کا بہت خیال رکھتا۔ آمنہ کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کا نام مزمل ہو۔ اس نے اپنی بیوی کی خواہش پر اپنے بیٹے کا نام مزمل رکھا۔ دن گزرتے رہے، مزمل بڑا ہو گیا۔ وہ اس کی اچھی پرورش کر رہا تھا۔ اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دی۔ اسے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب وہ مزمل کی ماں اور باپ دونوں تھا۔ مزمل کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کے باپ نے اسے ہر وہ چیز دی جو وہ منہ سے نکالتا تھا، اسے فوراً پوری کر دیتا تھا۔ اس کا باپ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے کہ بیوی کے مرنے کے بعد بھی بیٹے کی کتنی اچھی پرورش کر رہا ہے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن جب کبھی کبھی اسے اپنی بیوی کا خیال آتا تو وہ رونے لگ جاتا۔ وہ بیٹے کے سامنے تو نہ روتا، لیکن تنہائی میں ضرور روتا تھا۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اسے کہہ رہے تھے کہ اب تم شادی کر لو،
تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ جب تم کام پر چلے جاتے ہو تمہارا بچہ گھر پر اکیلا ہوتا ہے، کسی گھر والی کو گھر لاؤ جو تمہارا گھر چلائے، تمہارے بچے کا خیال رکھے، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ وہ ان کی بات مان کر ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ باپ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ شادی ہو جائے گی تو مزمل کا خیال بھی رکھے گی، مجھے اس بات کی فکر بھی نہ ہوگی کہ میرا بیٹا گھر پر اکیلا ہے۔ اب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ لڑکی دلہن بن کر اس کے گھر آ جاتی ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو کہتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام مزمل ہے۔ جب سے اس کی ماں فوت ہوئی ہے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ میں نے تیرے ساتھ شادی اس لیے کی کہ تو میرے بیٹے کو اپنا بچہ سمجھے اور اس کا اچھی طرح خیال رکھے۔ اس کی بیوی بہت چالاک تھی، وہ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا بیٹا نہیں، آج سے میرا بھی بیٹا ہے۔ آپ آج سے یہ فکر دل سے نکال دیں کہ آپ کا بیٹا اکیلا ہے، اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج سے میں اس کی ماں ہوں اور اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اس لڑکی میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ خود کا خوب بناؤ سنگھار کرتی تھی، کیونکہ وہ امیر گھرانے سے آئی تھی۔ زندگی کے دن تو اسی طرح گزرتے گئے۔ آدمی اب بچے کی طرف سے بالکل فکر چھوڑ چکا تھا۔ وہ بہت مطمئن تھا کہ اسے ماں مل گئی ہے کہ میری دوسری بیوی اس کا خیال رکھے گی۔ بچہ بھی بہت خوش تھا، اس کا دل نئی ماں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ لیکن یہ عورت اب بچے سے چڑنے لگی، کیونکہ وہ اس سے حسد کر رہی تھی کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو یہ اس سے اتنی محبت نہیں کرے گا۔ اب وہ اپنی سوتیلی ماں کا روپ دکھا رہی تھی۔ وہ بچے کو بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب شوہر کام پر ہوتا تو وہ بچے کو ڈانٹتی رہتی اور اس سے کہتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، سمجھ آئی تجھے؟ اب گھر کے کام تو ہی کرے گا، میں تجھے اور نہیں کھلا سکتی۔ تیرے باپ کے سامنے تو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب وہ کام پر چلا جائے گا تو میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گی، کیونکہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا ہونے والا بچہ ہی میرا اصل بچہ ہوگا اور میں اسی سے محبت کروں گی۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے میں تجھے اس گھر سے نکال دوں گی۔ اب وہ عورت اس سے حسد کرنے لگی، بڑے بڑے کام کروانے لگی جو وہ ننھی جان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا۔ اب اسے اپنی ماں کی کمی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اب وہ بڑا ہو گیا تھا۔ اب اسے کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بھی ڈر کے مارے کچھ نہ کہتا۔ ایک دن اس کی ماں نے بہت ظلم والا کام کروایا تھا تو وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ ابا، سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، بھاری بھاری کام کرواتی ہے، مجھے ہر وقت مارتی رہتی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے کھانا تک نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ اگر تو نے باپ کو کچھ بتایا تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ ننھی جان برداشت نہ کر سکی اور باپ کو ساری بات بتا دی۔ باپ کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے ایسا کہا ہے؟ وہ مکار عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ بچے کی باتوں میں آ جاتے ہیں، میں بھلا ایسا کیوں کہوں گی؟ وہ بچہ ہے۔ ایسے ہی کھیلتے کھیلتے اس نے ایسی بات کہہ دی۔ خیر، وہ باپ تو بچے کی بات پر یقین نہیں کرتا، بچہ ہے، غلطی سے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، تیری اتنی ہمت کہ تو نے اپنے باپ کو شکایت لگا دی، جا نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے۔
وہ ظالم عورت اس بچے کو مارنے لگتی ہے، اس پر ظلم کرتی ہے اور کہتی ہے نکل جا اور واپس کبھی مت آنا، اگر تو واپس آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، رونے لگ گیا، کہنے لگا اماں ایسا نہ کرو، میں کہاں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تجھے سمجھ نہیں آتی، میں تیری سوتیلی ماں ہوں، نکل جا اس گھر سے، اس گھر میں صرف میرا بچہ رہے گا۔ وہ بچہ اب گھر چھوڑ کر چلا گیا اور بھوکا کئی دن تک بھٹکتا رہا، گلیوں سے جگہ جگہ سے بچہ کچا کھانا اکٹھا کر کے کھاتا تھا۔ اس کی زندگی اب ویران ہو چکی تھی، وہ بچہ بھیکاری بن چکا تھا، وہ کباڑ اکٹھا کر کے بیچنے لگا۔ جب شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی۔ وہ بیوی سے وجہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، بچہ کہاں ہے اور تو ایسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا، میں سو رہی تھی، بچہ باہر کھیل رہا تھا، جب میں باہر نکلی تو کوئی اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، میں کیا کروں، لاکھ کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ عادل اپنی بیوی کی مکاری نہ سمجھ سکا، وہ بیوی کے منہ پر جھوٹے آنسو دیکھ کر پگھل گیا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی جھوٹ موٹ کا رونا رو رہی تھی، وہ بہت پریشان ہوا کہ آخر میرا بچہ کہاں چلا گیا، کس کمبخت نے اسے اغوا کر لیا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بیوی کو کہنے لگا چلو آؤ میرے ساتھ، چل ہم اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے گا وہ مل جائے گا، میرا بچہ تو میری دنیا ہی اجڑ گئی، میں کیا کروں گا اس کے بغیر، میں کہاں جاؤں گا۔ اس چالاک عورت کے ساتھ بچے کو تلاش کرنے لگا، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی بچہ نہ ملا۔ وہ مزمل ماں کی یاد میں روتا رہا، اسے اب اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اے میری ماں، اگر تو اس دنیا میں ہوتی تو میں ایسے در بدر نہ پھرتا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے کچھ سمجھ بھی آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں ماں کی قبر پر جاتا ہوں اور اسے سارا حال بتاتا ہوں۔ وہ بچہ اپنی ماں کی قبر پر آ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں اسے سن رہی ہو۔ وہ کہنے لگا ماں دیکھو، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، پیچھے تیرے بچے کو گھر سے نکال دیا گیا، اس کا باپ بھی اسے چھوڑ گیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر ظلم کیا اور تو مجھے چھوڑ کر کیسے چلی گئی۔ مائیں تو اپنے بچے کا آسرا ہوتی ہیں، ماں کے ہوتے ہوئے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، دیکھ تو یہاں آ گئی، تیرا بچہ درد سے چور ہے، وہ بھوکا ہے کئی دنوں سے، ماں کی روح آ جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اپنے بچے کی تڑپ دیکھ کر قبر سے باہر نکل آتی ہے۔ بچہ جب ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ ماں کی روح بہت دکھی تھی، وہ اپنے بچے کا دکھ محسوس کر رہی تھی، وہ اللہ کے حکم سے بالکل اس کے سامنے حاضر ہو چکی تھی۔ بچہ ماں کے گلے لگ کر لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا، اسے اپنے دل کا درد بتا رہا تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری سوتیلی ماں نے مار مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا، ماں اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ وہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے، اس کی ماں رونے لگتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں، وہ بچے کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ ادھر باپ اپنے بچے کے غم میں بہت زیادہ غمزدہ تھا، وہ اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرنے لگا، اے امنا تو اس دنیا سے کیوں چلی گئی، ساری خوشیاں لے گئی، ایک خوشی تو نے بچہ دیا اور وہ بھی چلا گیا، آخر کہاں چلے گئے ہو تم ماں بیٹا، واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس کی دوسری بیوی بھی حیران تھی
کہ عادل کا دل بجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتا تھا اور میں نے بہت غلط کیا۔ وہ کہنے لگی آپ اس طرح اداس نہ ہو، ہمارا نیا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ لیکن کسی بھی بات کا عادل پہ کوئی فرق نہ پڑا، اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اب ہر وقت روتا رہتا۔ اس نے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی اور بچے کی یاد میں روتا رہتا۔ ایک دن وہ قبرستان اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچہ قبر پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کی بیوی عبادت میں مصروف بیٹھی وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اسے پہلی دفعہ تو اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حوصلہ رکھ کر وہ ان کے پاس گیا۔ روح جو تھی وہ غائب ہو گئی، لیکن بچہ ظاہر تھا۔ کہنے لگا ابا تو میرا ابا نہیں ہے، تو چلا جا یہاں سے، میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا۔ تیری دوسری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، اس نے جھوٹ بولا ہوگا تجھ سے۔ میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں، میری ماں روز مجھے کھانا دیتی ہے، میرا اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ وہ ماں اچھی نہیں ہے۔ بچہ ساری بات بتاتا ہے۔ بچے کی دکھ بھری باتیں عادل کے دل میں تیر کی طرح لگتی ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکار عورت اتنی چال باز اور ظالم نکلے گی، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی۔ یہ سوچ کر اسے اور زیادہ غصہ آیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اے چالاک عورت، تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنی پتھر دل ہے، تو نے میرے بچے پر اتنا ظلم کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بھی ماں بننے والی ہے، یہ تیرا بچہ تو نہیں لیکن کسی کا تو بچہ ہے، یہ میرا تو خون ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب تو اس گھر میں نہیں رہے گی، میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں، بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، اب تو یہاں سے نکل جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کہاں جائے گی، لیکن میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، میری زندگی سے دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچے کو سکون سے جینے دے۔ تو ہماری خوشیوں میں آگ بن کر آئی اور سب جلا کر راکھ کر دیا، اب تو اس گھر میں نہیں رہے گی، تیرے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، اللہ نے تیری ساری اصلیت میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ وہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا، وہ پرانے دکھ بھول گیا، اس کا بچہ اب زندگی کی نئی خوشیوں میں چلا گیا۔ تو محترم ناظرین، ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر ماں زندہ ہے تو وہ اپنے بچے پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے اور بچہ دکھ میں ہے تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ اتنا بڑا مقام ماں کو حاصل ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھر میں ماں کا سایہ سلامت ہے۔ جس گھر میں ماں ہوتی ہے وہ گھر ہرا بھرا رہتا ہے، اور جس گھر سے ماں رخصت ہو جاتی ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ساری رونقیں ماں کے دم سے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ماں کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ماں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ہماری اولادوں کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ بات دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔